حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے سفر فرمایا۔ آپ کشتی پر سوار ہوئے، چونکہ آپ جس جگہ جا رہے تھے بیچ میں سمندر پڑ رہا تھا، ضروری تھا کہ آپ کسی کشتی پہ سوار ہوں۔ آپ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی چلنے لگتی ہے۔ ماجرا ایسا ہوتا ہے، جو کشتی کا ملاح ہوتا ہے یعنی کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے، وہ دہریہ ہوتا ہے، اور دہریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا، اللہ کے اختیار کو نہیں مانتا۔ اس کا یہ نظریہ اور اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان فتنہ برپا کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے آپ لوگ صرف نظام پر غور کریں، اس کے چلانے والے پر غور نہ کریں، اس لیے یہ خود بخود چل رہا۔ سورج خود اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، برسات کا آنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، یہ خود بخود ہے اور ہزاروں کروڑوں سال سے چل رہا ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کون چلا سکتا ہے اتنے بڑے نظام کو؟ حضرت امام جعفر صادق سن رہے تھے، آپ خانوادہ رسول اللہ سے ہیں، جب آپ نے اتنا سنا تو آپ دہریہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دہریہ، تیری عقل پہ اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے، تیرے سمجھ میں نظام قدرت نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج کو دیکھ کر کے تجھے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار ہونا چاہیے، چاند کو دیکھ کر کے تجھے اپنے رب کے ہونے پر اقرار ہونا چاہیے تھا، زمین کے ہونے پر تجھے اپنے رب کے ہونے پر اقرار ہونا چاہیے تھا، مگر تیرا تو نظام الٹا ہے کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہی تو اللہ پاک کا ہی انکاری ہو گیا، تو اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں، میں دہریہ ہوں اور میں اللہ پاک کو نہیں مانتا ہوں۔ آپ دیکھیں انسان کی فطرت کیسی ہے، ہم کہتے دنیا سے فساد ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو دنیا سے فتنہ و فساد نہیں ختم ہوگا، ایک دن یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ بس اچھے بن کے زندگی گزاریں، اگر آپ کی زندگی اچھی گزر گئی تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ایک بات بتا، تو کشتی چلاتا ہے، کتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے؟ کہا کہ میں سمندر کا چکر لگا چکا ہوں، بڑے لمبے لمبے سفر کیے میں نے۔ آپ نے فرمایا کبھی زد میں آیا ہے؟ کہا کس کی زد میں؟ آپ نے فرمایا سمندر کی لہروں کی زد میں۔ کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ تو میں مرتے مرتے بچا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں سفر کر رہا تھا، کشتی پہ سوار تھا، اچانک میری کشتی ٹوٹ گئی اور اس میں پانی آنے لگا، سارے لوگ ہلاک ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، سارا مال سمندر میں ڈوب گیا۔ کہا میں بھی مرنے والا تھا، اچانک مجھے ایک تختہ مل جاتا ہے اور میں تختے پر بیٹھ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تو کشتی پر سوار تھا تو تیرا بھروسہ کس پر تھا؟ کہ میرا کشتی پر یقین تھا کہ کشتی مجھے پار لگا دے گی۔ کہ پھر یہ یقین کیسے ٹوٹا؟ کہ طغیانی آ گئی، میرا جہاز ختم ہو گیا، میرا یقین بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کس پر یقین ہوا؟ کہ پھر مجھے تختے پر یقین ہوا۔ کہ اس کے بعد کہ میں تھوڑی دور چلا تو میرا تختہ بھی ختم ہو گیا، تختہ بھی میرا ٹوٹ گیا۔ کہا پھر؟ کہا اب میرا یقین تھا کہ میں اب بھی بچ جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اب تجھے کس پر یقین تھا؟ اب تو کشتی بھی نہیں، تختہ بھی نہیں ہے، اب امید تیری کس چیز سے تھی؟ کہا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جو تجھے یقین تھا وہی اللہ رب العزت کی ذات پہ تیرا یقین اور بھروسہ اور امید تھی، وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، چونکہ اب سارے ذرائع تو ختم ہو گئے، اب تو پانی کی لہروں میں تو تھا، لیکن یقین اور امید اب بھی باقی ہے۔ وہ یقین جس سے وابستہ تھا وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے، تجھے اللہ پر یقین تھا اور بھروسہ تھا کہ اللہ مجھے نکالے گا۔ جب دہریہ نے اتنا سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ حسین ابن علی کی اولاد ہے نا، جنہوں نے کربلا میں خانوادہ قربان کر کے دین متین کو بچایا اور مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا ہے۔
وہ کب چاہیں گے کوئی جہنم میں جائے۔ دہریہ کو آپ نے ایسا سمجھایا کہ دہریہ آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی سی گفتگو میں حضرت امام جعفر صادق نے اسے داخل اسلام کر دیا۔ ایسا آپ کو اللہ پاک نے ذہن عطا فرمایا تھا۔ تو دنیا میں ایسے ایسے ذہن ہیں کہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے دور میں ایک دہریہ تھا، وہ بھی اللہ پاک کو نہیں مانتا تھا، کہتا یہ سارا نظام خود بخود چل رہا۔ حضرت امام اعظم نے کہا میں تجھ سے مناظرہ کروں گا، کیا مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں کروں گا، اور میں ایسی دلیلیں دوں گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مان جائیں گے کہ اللہ ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، لفظ کن سے ہر چیز کو اس نے بنا دیا ہے۔ اب حضرت امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھ سے مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ کا ایک وقت طے ہو جاتا ہے، مثلا 2 بجے میں مناظرہ کروں گا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے 2 بجے، لیکن حضرت امام اعظم بہت لیٹ ہوئے، آپ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ اب دہریہ لوگوں کے درمیان کہہ رہا دیکھو یہ مسلمان ہیں، ان کے نبی کہتے مومن وہ ہے جو وعدہ وفا کرے، اور یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ کیسے مومن ہے؟ انہوں نے تو وعدہ خلافی کی۔ لوگوں کے درمیان خرافات کر رہا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد حضرت امام اعظم تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو لوگوں نے کہا اتنے لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے لیٹ ہو گیا کہ میرے درمیان ایک دریا پڑتا ہے، اور دریا سے پار ہو کر کے مجھے آنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کشتی ضروری ہوتی ہے۔ کہا کہ کوئی کشتی ساحل پر نہیں تھی، میں انتظار میں تھا اور آنے کی جستجو میں تھا کہ کیسے پہنچوں، لیکن کوئی کشتی نہیں ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت لگا ہوا تھا، درخت خود بخود کٹتا ہے، اس کے پٹلے بنتے ہیں، پھر خود بخود کشتی بن جاتی ہے۔ اسی کشتی میں بیٹھ کر کے میں آیا، اس لیے مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ اب دہریہ نے اتنا سنا بوکھلا گیا، بولا کتنا جھوٹ بول رہے ہو، کوئی خود بخود پیڑ کٹ سکتا ہے، خود بخود تختے بن سکتے ہیں، اور کشتی بن جائے گی اور تم بیٹھ بھی جاؤ گے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا جب خود بخود کشتی نہیں بن سکتی ہے، تختے نہیں بن سکتے ہیں، تو یہ خود بخود نظام کائنات بھی نہیں چلتا۔ اسے چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ ستاروں کی چمچماہٹ، یہ سورج کے کرنیں، یہ چاند کی چاندنی، یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ ہوائوں کا چلنا، یہ دریاؤں میں طغیانی، یہ پہاڑوں کو بنانا، اس نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور وہی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب دہریہ نے یہ آپ کا فصیحانہ اور مناظرانہ انداز دیکھا اور اس کا دل مطمئن ہوا، تو وہ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ اس نے کہا امام اب کلمہ پڑھاؤ، دیر مت لگاؤ۔ حضرت امام اعظم نے اسے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام کیا۔ تو اسلام کی یہ شان ہے کہ جس نے اس کی مخالفت کی ہے، جب اس نے تحقیق کی ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔